السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج آپ کے سماعتوں کے حوالے میں 8 احادیث سے پیش کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو، جیسے آج اسرائیل فلسطین کے ساتھ لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے۔ اللہ تعالی فلسطین کو اسرائیل سے آزاد فرمائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، گالی گلوچ کرنے والے 2 آدمیوں میں سے گالی کا گناہ ان میں سے شروع کرنے والے پر ہوگا جب تک مظلوم حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ ناظرین کرام، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو بچھاڑے، پہلوان وہی شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، مت رکھ امید کسی سے مگر اپنے رب سے، اور مت ڈر کسی سے مگر اپنے گناہ سے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، لوگ انہیں اپنے قدموں سے رونیں گے، پوچھا جائے گا یہ چونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ کسی کا حق مارنے والا شخص، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان شخص کا حق اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے مار لے، اللہ تعالی نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی ہے اور جنت اس پر حرام کر دی ہے۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا، اگرچہ وہ معمولی چیز ہو، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے فرمایا، اگرچہ وہ راک پہلو کی ایک کٹی ہوئی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔ بدترین شخص، کیا بدترین انسان، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا سننا اور پڑھنا اپنی بارگاہ میں منظور اور قبول فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔